ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں،
پلر کتنے ہیں؟ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ حبیب بن زید انصاری صحابہ میں کمزور تھے، صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ یہ 11-12 بچوں کے باپ تھے، اور مدینے سے کھجوریں خریدتے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے دیہاتوں میں بیچنے جاتے، کہتے بیچنے جاتے، غریب آدمی تھے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں تو شراکت کر لے معاذ اللہ، اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع کا صحابہ کا نبی پاک نے فرمایا بھی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار مناؤں تا ٹانگ بھی نہیں، غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور پادو کھڑا کر کے آنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے جب وہ بولے تو کہ منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا، تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کیا نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا۔ عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دیکھ۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا، کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا،
तर दाबनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते गुजू करे, इट सिट ते पखड़ा को आर गंदल, असी और भी बूटियां जान ले आ। कहते मैदान में खड़े हैं तो दबदबा तन तना देखने वाला है। अब बादशाह का तरीका ये था, खत खुद नहीं पढ़ते थे, एक बंदा साथ खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। अब जब खत लेके गए तो साथ जो बंदा था उसने जब खत पढ़ा तो खत में नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा था। अब जब कज़्ज़ाब पढ़ लिया ना तो सारे दरबार ने सुन लिया। अब सोचने लगा कि चलो तन्हाई में ये काम कर लेता तो बच जाता, अब तो सारे जमाने ने सुन लिया है। जब सुन लिया सब ने तो भाग तो बोला हो गया, और तो कुछ ना हो सका तो हाँफता कामता हजरत अबी बिन ज़ैद के पास आया, तलवार हाथ पे, कहने लगा तेरे रसूल ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे पढ़ा तू बोला बनता है जैसे तुझे मुसलमानों का पता ही नहीं। आप फरमाने लगे जमाना जानता है कि रसूल की जुबान से जो लफ्ज निकल जाता है रसूलुल्लाह का हर गुलाम पहरेदार बन जाया करता है। अगर हुजूर ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो तू वाकया ही कज़्ज़ाब है, तू वाकया ही। और कहने लगे हुजूर ने तो एक दफा कहा, मैं 70 बार कहूंगा तू कज़्ज़ाब है। गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाते ओ भाई सर दर्द हो ना तो लोग जलसे से छुट्टी ले लेते। सवेरे कई दोस्त आप साहब को टेलीफोन करेंगे कि बस वो तबा ठीक नहीं थी। मेरा भी कुछ इरादा था सजदा साफ करने का, लेकिन हुक्म जरा सख्त था तो मैं पहुंच गया। अजीज भाई मुश्किल हो जाता है थोड़ी सी तकलीफ में लोग इधर उधर तवज्जो करना। ये कहावत नहीं, दास्तान नहीं, ये इस जमीन ने भी देखा है, आसमान ने भी देखा है, फरिश्तों ने आसमान के दरवाजे खोल के देखा है, ये रंग धरती ने देखे हैं। हजरत अबी बिन ज़ैद अंसारी ने यूं हाथ उठाया, भाई जख्म लग जाए सनी प्लास्ट वाला नहीं बैठ सकता। तलवार मारी मुसलमान ने, पूरा हाथ कट के जमीन पे गिर गया, फवारा निकला खून का। चश्मे तसव्वुर से सोचना किस कदर कराह रहे होगे दर्द से। कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? तो आप फरमाने लगे ख्याल वही है, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ख्याल वही है जो तुझे बता दिया। दूसरा हाथ उठाया तो उसने वो भी काट डाला, जमीन पे गिर गए, आवाज पस्त हो गई। बज़ाहिर कमजोरी पर ईमान की कुव्वत उसी तरह ताजे है। उसने ला के ना पैर रखा आपके सीने पे, कहने लगा बोल। तो कहते एक दफा जोश के साथ के बैठे, कहने लगे तू पागल हो गया है, मुझे कत्ल भी करेगा तो मेरा रुआ रुआ पुकारेगा कि मैं रसूलुल्लाह के नामूस का पहरेदार हूँ और ये पहरा मैं देता रहूंगा। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। फरमाया ये कोई कच्ची बात है, ऐसे ही गुजर जाओ। उधर हजरत अबी बिन ज़ैद अंसारी की रूह परवाज की। हजरत अंस की मालिक फरमाते यहाँ मदीने में मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक पे आंसू गिरने लगे। हुजूर रोए, हमने अचानक या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो महबूब ने फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और हुरे सारी जन्नत के दरवाजे खोल के उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी। मेरे भाई नामूस से रिसालत की पहरेदारी। खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, हमें थोड़ा थोड़ा शिकवा उन लोगों से भी है जो सिर्फ दीन के नाम पर मेरी तरह इज्जत पाते पलते हैं। उन्हें इस मामले में किरदार थोड़ा ज्यादा अदा करना पड़ेगा। अब किसी और वक्त का इंतजार न करे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर खिदमत हुआ तो हुजूर के चेहरे अलवर पर मैंने खफगी देखी, नाराजगी देखी। तो मैं देख के ही बड़ी तशवीश में आया। फिर फौरन मैंने सवाल किया, मैंने कहा हुजूर आप मुझसे नाराज हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लफ्ज कहे तो फरमाते हैं मैं कांपने लगा, मुझे दिन के उजाले में अंधेरा नजर आने लगा। महबूब ने फरमाया हाँ मैं तुझसे नाराज हूँ। हजरत अबू दरदा कहते मैं टूट गया कुछ देर के लिए, दिल करे आसमान टूट जाए, जमीन फट जाए, तारे झड़ जाए, समुंदर बह जा। मैं तड़पने लगा। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, क्यों नाराज है? तो महबूब पाक ने फरमाया आज सवेरे मैंने तुझे देखा है, तू गली से गुजर रहा था हुजूर गुजर रहा था, और मैं तेरे साथ अबू बकर सिद्दीक भी थे, हुजूर थे। तो फरमाया फिर तुझे ख्याल नहीं आया तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था, तुझे ख्याल ही नहीं आया तू अबू बकर सिद्दीक की अजमत को नहीं समझा? फरमाया इस दुनिया में ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो।
تو اس کو, اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے, ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں, جو کام کرتا ہوں فلاپ ہو جاتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر, ان کے پیچھے رہا کر, اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا. یہ جو بے ادبی ہے نا, بے ادبی یہ نقصان دیتی, یہ نقصان دیتی ہے. خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب بڑا ضروری ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پابند ہی نہیں, اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے. اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے, جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے. تو بھائی ادب, آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے, اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں, ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو. یہاں نا کسے باشد میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے روڈ پہ, اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں, وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے, دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے. سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا, کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں, محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں. وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں نقب لگایا ہے, آپ تھوڑی مہلت دے, ذرا تھوڑا اس کو موقع دے. وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دے اس کو, تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا. حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا, فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا, تجھے کیا ہو گیا ہے. فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے, پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہونا ہوتا. مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا. یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے, ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے, پھر ریٹ. یہاں کل کوئی سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ. لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا, وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے, وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا, حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا, نبی پاک نے تو اپنے نافرمان. او خدا کے بندے کیسی بات کر رہا, کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے, نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا, کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا. اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے. ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو, اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کا اتارتا, وہ فتنہ پرور. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے, وہ جنون کا رشتہ ہے, جنون کا. قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, ڈر سنانے والا, حاضر ناظر, گواہ بنا کے بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں, اس کے رسول پر ایمان لائیں. وتوزروہ وتوقروہ, اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں. تعظیم رسالت مآب, نبی پاک کا ادب. ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا. ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے. لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ, پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو, میرے محمد کا نام آنے لگا ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا. میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی. ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا. او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت
سنوس یہین بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے. تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا. اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟